پاک فوج کے غازیوں اور شہداء پر تحقیق کرنے والے پاکستان کے نامور صحافی شاہد نذیر چودھری نے پاک فوج کے نوجوان کپتان کی زندگی اور زندہ دلی کا انتہائی زبردست واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ واقعہ اس غازی کا ہے جس کی دلہن اس کی لڑائی میں زخمی ہونے کے بعد بارات سی ایم ایچ لے کر پہنچ گئی۔ وہ کس غازی کی دلہن تھی اور اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا، جان کر آپ اپنی پاک فوج کی بہادری پر فخر کریں گے۔ اس کی جرأت و بہادری کے بارے میں لکھتے ہوئے شاہد نذیر چودھری بیان کرتے ہیں کہ لڑائی چوتھے روز تک پہنچ چکی تھی۔ کیپٹن ضیاء الرحمان اپنے مٹھی بھر سرفروشوں کے ساتھ دشمن کو نوکو چنے چبوا رہے تھے۔ دشمن کو سپلائی مل رہی تھی اور ادھر پاک فوج کے شیر جوانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان اور ایمونیشن بھی اختتام کو پہنچ چکا تھا، لیکن وہ کسی صورت اپنا ٹاسک ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہ لڑائی عام نہیں تھی۔ شرپسند جنگجو گوریلا جنگ کے ماہر تھے۔ دیہاتوں اور گھاٹیوں پر دور دور تک ان کا مکمل راج تھا۔ جگہ جگہ ان کے جاسوس اور بارودی ٹھکانے تھے۔ یہ ان کا اپنا شناسا علاقہ تھا۔ شرپسندوں نے ایوب برج کا پورا علاقہ نو گو ایریا بنا رکھا تھا۔ ارد گرد درجنوں دیہات میں زندگی خطرے میں گھری ہوئی تھی۔ شرپسند شب خون مارتے اور علل صبح بھی معصوم پاکستانیوں کو خون میں نہلا دیتے تھے۔ یہ علاقہ علم کا گڑھ تھا۔ بہت سے سرکاری کالج اسکول اسی علاقے میں تھے۔ دریائے سوات کے کنارے واقع اس علاقے میں تعلیم کو دہشت گردی نے ڈس لیا تھا۔ ملحقہ تمام علاقوں پر شرپسندوں کی اجارہ داری تھی، جہاں سے دہشت گردوں کو دوسرے علاقوں میں سویلینز، سرکاری دفاتر اور پاک فوج پر حملوں کے لیے شے مل رہی تھی۔ جب تک دشمن کی یہ لائن کاٹ نہ دی جاتی، سوات میں امن قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ علاقہ امن کی راگ جان تھی جس پر دشمن نے بار دوبر رکھا تھا۔ ہائی کمانڈ نے ایس ایس جی کے نڈر کیپٹن ضیاء الرحمان کو علاقہ کلیئر کرانے کا ٹاسک دیا تو انہوں نے اپنی بندوق کے دستے پر ہاتھ رکھ کر سینہ تانا اور زوردار آواز میں کہا، میں اپنی جان قربان کر کے بھی علاقہ کلیئر کروا دوں گا سر۔ مسلم باغ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کیپٹن ضیاء الرحمان کا سال 2008 میں نکاح ہوا تھا، لیکن ابھی رخصتی باقی تھی۔ انہوں نے 2004 میں پاک فوج میں کمیشن لیا اور 2008 میں وہ ایس ایس جی میں شامل ہو گئے اور کمانڈو کی اعلیٰ تربیت حاصل کر کے اپنی جرأت مندی کا سکہ بٹھا دیا۔ وہ ان دنوں منگورا کانجو میں تھے، جہاں انہیں ایوب برج کا علاقہ کلیئر کروانے کا مشن سونپا گیا۔ یہ چوتھا روز تھا اور جوان بھوکے پیاسے دشمن کے خفیہ ٹھکانوں تک ریکی کر کے پہنچ کر ان کا صفایا کر رہے تھے۔ انہوں نے آخری گولی تک بھوکے پیاسے رہ کر ٹاسک پورا کرنا تھا۔ ہر جوان پیاس سے خشک ہوتے لبوں کو زبان سے تر کرتا اور پھر دشمن کی کھوج میں نکل اٹھتا۔ پھر کیپٹن ضیاء الرحمان کو سب سے ہارڈ ٹارگٹ کو منطقی انجام تک پہنچانے میں رسائی حاصل ہو گئی، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دشمن کی کمین گاہ میں داخل ہو جاتے۔ یہ انتہائی خطرناک مرحلہ تھا۔ سامنے مورچے نما کمرے میں 3 دہشت گرد چھپے ہوئے تھے جو متواتر نوجوانوں پر فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ دشمن کا آخری مورچہ تھا جس کو فتح کرنے کے بعد باقی علاقے کلیئر کرانا آسان ہو جاتا۔ کیپٹن ضیاء الرحمان نے کمرے سے اس کی پشت سے رسائی حاصل کی اور چیتے کی طرح برق رفتار سے کمرے میں چھلانگ لگا کر یکے بعد دیگرے اس سرعت سے تینوں دشمنوں پر فائر کھولا کہ وہ جہنم واصل ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک کو گولی چلانے کا موقع مل گیا۔ اس کی بندوق سے جو ہی شعلے نکلے، کیپٹن ضیاء الرحمان چوکنے ہو کر اپنی پہلی پوزیشن سے قدرے ہٹ چکے تھے، لیکن پھر بھی 2 گولیاں ان کی ٹانگوں میں لگیں۔ ایک لمحہ کی تاخیر ہو جاتی تو ان کا سینہ چھلنی ہو جاتا۔ تاہم 2 گولیاں ٹانگوں پر لگنے کے باوجود انہوں نے دشمن کو زندہ نہیں رہنے دیا اور دشمن کے مورچے کو کلیئر کرا دیا۔ اس دوران ان کے دوسرے جوان بھی پہنچ گئے اور شدید زخمی کپتان کو اٹھا لائے۔ چوتھے دن انہوں نے سارا علاقہ شرپسندوں سے کلیئر کروا لیا۔ غازی کیپٹن ضیاء الرحمان کو سی ایم ایچ راولپنڈی میں داخل کرا دیا گیا، جہاں ان کی سرجری ہوئی، لیکن وہ اپنی ٹانگوں پر ابھی کھڑا نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے لیے ابھی کافی وقت درکار تھا۔ ہسپتال میں مریضوں کی طرح پڑے رہنا انہیں گوارا نہ تھا۔ وہ زندگی میں ہلچل پیدا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حوصلے اور جرأت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ 1 ہفتہ کے اندر ان کی شادی کر دی جائے۔ سب حیران تھے کہ اس قدر زخمی حالت میں یہ کیسے ممکن ہے۔
اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس واقعہ کو گزرے 20 دن ہو چکے تھے، لیکن کیپٹن ضیاء الرحمان کی منکوحہ کو ابھی تک یہ خبر نہیں تھی کہ وہ ایک آپریشن میں شدید زخمی ہو چکے ہیں اور وہ سی ایم ایچ میں داخل ہیں۔ کیپٹن ضیاء الرحمان نے والدین کے تردد اور ہچکچاہٹ کو محسوس کیا تو کہا، میں شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو بتا سکوں پاک فوج کے جوان کبھی ہمت نہیں ہارتے اور نہ کوئی انہیں بے بس کر سکتا ہے۔ وہ بستر مرگ پر بھی ہوں تو آخری وقت تک موت سے لڑنا جانتے ہیں۔ ایک ہفتہ کے اندر ہی 9 جولائی 2009 کے دن کیپٹن ضیاء الرحمان کی شادی ہو گئی۔ پاک فوج کی تاریخ میں کسی افیسر کی یہ پہلی شادی ہوگی کہ دلہن بارات لے کر خود سی ایم ایچ پہنچ گئی۔ بارات میں کیپٹن ضیاء الرحمان کے گھر والے تو تھے ہی، دلہن کے عزیز و اقارب بھی ساتھ تھے۔ پورے ہسپتال میں شادی کا سماں بن گیا تھا۔ ہر کسی نے اس جوڑے کو دعائیں دیں۔ خاص طور پر اس دلہن کو بے پناہ دعائیں ملی کہ جس نے سہاگن بن کر سی ایم ایچ میں اپنے بہادر شوہر کی تیمارداری میں رات بسر کی اور اپنے ارمان بہادر شوہر کی دلجوئی سے جوڑ دیے۔